حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اورات کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھتے۔ کسی نے عرض کیا حضور آپ علم و فضل کے باوجود تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نے اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو پایا، لہٰذا اسے ترک نہیں کر سکتے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لشکر کے ہمراہ میں جہاد کی غرض سے گیا۔ امیر لشکر نے میرے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجی۔ میں نے اس رقم کو خود پر خرچ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اس رقم کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد بیٹھا تھا اور مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں نے کہیں وہ رقم قبول کر کے غلطی تو نہیں کی، گو کہ میں نے وہ رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، مگر نماز کے بعد مجھے بار بار یہی احساس تنگ کر رہا تھا۔ اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کئی شاندار محل تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں آسائش و زندگی میسر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محل جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں جن کی راہ خدا میں دی گئی رقم آپ نے مجاہدین میں تقسیم کی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور میں نے دریافت کیا کہ کیا میرا بھی کوئی مکان ہے یا نہیں۔ اس پر مجھے ایک بڑا محل دکھایا گیا جو دیگر تمام محلات سے شاندار تھا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ مجھے ان لوگوں سے بڑا محل کیوں دیا جا رہا ہے۔ کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثواب کی امید پر اپنا مال راہ خدا میں دیا، جبکہ تم نے وہ مال پھر راہ خدا میں خرچ کر دیا اور تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے کی فکر میں مبتلا رہے، لہٰذا تمہیں ان سے دگنا اجر دیا گیا۔ منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 8 خاص مریدوں کے ہمراہ جہاد کی غرض سے روم کے محاذ پر پہنچے۔ آپ کے مریدوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ہوا میں 9 عہدے معلق دیکھے اور میرا جو بھی مرید شہید ہوتا ملائکہ اسے اس عہدے میں رکھ کر آسمان کی جانب لے جاتے۔ جب 8 عہدے چلے گئے اور ایک عہدہ باقی رہ گیا تو میں سمجھا شاید یہ میرے لیے ہے اور شہادت میرا مقدر بنے گی۔ ابھی میں یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ ایک رومی میرے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھنے کی درخواست کی۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا یہ 9واں عہدہ میرے لیے رہنے دیں اور آپ واپس لوٹ جائیں اور لوگوں کو راہ حق کی نصیحت کریں۔ پھر وہ 9 مسلم میدان جنگ میں بڑھا اور اس نے 8 رومی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عہدہ اسی روح سعید کے انتظار میں تھا اور ملائکہ نے اسے اس عہدے میں رکھا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی اگر خطا سرزد ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی وسیلے سے مٹا دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد شونیزیہ میں بیٹھا جنازے کا انتظار کر رہا تھا اور میرے ساتھ بغداد کے دیگر لوگ بھی بیٹھے اس جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ متقی اور عبادت گزار ہے، مگر وہ لوگوں کے سامنے دست دراز تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو نہایت عمدہ ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو رات کا وقت تھا۔ میں معمول کے اوراد و وظائف ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گیا، مگر اس رات مجھے یہ انتہائی دشوار محسوس ہوا۔ میں کافی دیر تک بیٹھا جاگتا رہا اور پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں مجھے وہی فقیر دکھائی دیا جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس فقیر کو اس دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ پھر مجھے حکم دیا گیا کہ تم اس فقیر کا گوشت کھاؤ کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں خواب میں تمام حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی اور میں نے کہا میں نے اس فقیر کی کبھی غیبت نہیں کی، البتہ دل میں ایسا خیال ضرور آیا۔ ندا آئی تم ان لوگوں میں سے نہیں
جن کی معمولی باتیں بھی پسندیدگی میں شمار کی جائیں، تم جاؤ اور اس فقیر سے معافی مانگو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، صبح ہوئی تو میں اس فقیر کی تلاش میں نکلا اور پھر میں اس کو ڈھونڈتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سبزی دھونے سے پانی میں جو پتے گر جاتے ہیں وہ ان کو اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا، اے ابو القاسم، کیا تم آئندہ ایسی خطا کرو گے اور اللہ کے بندوں میں عیب نکالو گے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے آئندہ کے لیے کسی ایسی غیبت اور عیب جوئی سے توبہ کر لی۔ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد لوٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حج کیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم نے جب رخت سفر باندھا تو کیا اس وقت گناہ سے بھی خلاصی ہوئی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے اپنے وطن سے سفر نہیں کیا؟ پھر آپ نے پوچھا، جب تم سفر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ہر منزل میں رات کو قیام کیا تو کیا راہ حق میں بھی کوئی منزل طے کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے کوئی منزل بھی طے نہیں کی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، جب تم نے میقات پر احرام باندھا تو کیا اپنی بشری صفات سے بھی کنارہ کشی کی؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے احرام نہیں باندھا۔ پھر پوچھا، جب تم میدان عرفات میں کھڑے تھے تو کیا تم نے مقام مشاہدہ میں اپنے موجود ہونے کا احساس پایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم میدان عرفات میں کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا، جب تم مزدلفہ پہنچے تو کیا تم نے اپنی مراد پائی اور اپنی تمام خواہشات کو ترک کیا؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، پھر تم نے مزدلفہ میں قیام نہیں کیا؟ پھر پوچھا کہ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا باطنی آنکھ سے اللہ کو تمام عیوب سے پاک جانا اور اس مقام میں جمال خداوندی کے لطائف کا مشاہدہ کیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے طواف بھی نہیں کیا؟ پھر پوچھا، تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اس دوران تمہیں مقام صفا اور رتبہ مروت سے آگاہی ہوئی؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے سعی بھی نہیں کی؟ پھر دریافت فرمایا، کیا جب تم منا پہنچے تو تمام خواہشات ختم ہوئیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم منا بھی نہیں پہنچے؟ پھر پوچھا، جب تم نے قربانی کی تو کیا نفسانی خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلائی؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری قربانی بھی نہیں ہوئی۔ پھر پوچھا، جب شیطان کو کنکریاں ماریں تو کیا اپنی نفسانی خواہشات کی جانب بھی کنکریاں پھینکیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں اور نہ ہی تم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ تم واپس جاؤ اور اب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرو تاکہ مقام ابراہیم کے مرتبے کو پا سکو۔